الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلمة أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ ایک خاص نام لفظ رحمان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ رب العزت رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن نازل کیا، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر انسان کو تعلیم کتاب کے بعد بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، دوسروں کو سمجھانے کا ملکہ عطا کیا ہے، افہام و تفہیم کی صلاحیت اللہ نے بخشی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند یہ تمہاری خدمت کے ساتھ ساتھ روشنی اور دن و رات کی نعمت دینے کے ساتھ ساتھ حساب کے لیے بھی ہے کہ اس سے دنوں کا، ایام کا حساب لگایا جاتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، جتنے درخت ہیں، خواہ کھڑے تنے والے یا زمین پر لیٹنے والے، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی صلاحیت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم ایک تو ستاروں کو کہتے ہیں، دوسرا نجم کہتے ہیں ان سبزیوں کو جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہیں، اور شجر اس سبزی کو کہتے ہیں، اس پودے کو کہتے ہیں کہ جس کا تنا اوپر کی طرف جاتا ہے اور پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔
خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے، یہ دونوں اللہ کے سامنے اپنی اپنی حالت میں فرما برداری میں ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ کے حکم کی اتباع میں ہیں، خواہ وہ سبزیاں زمین پر پھیلنے والی ہیں یا تنے والی ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کلمات میں سے سب سے افضل کلمے یہ 4 ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بجا جن کلمات سے لائی جاتی ہے، ان حمد و ثنا والے کلمات میں سے سب سے افضل کلمے یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور شام سبحان اللہ والحمد للہ کا ورد کرتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ کلمے اللہ کو اتنے پسند ہیں، کوئی شخص ان کلموں کو اپنے ذکر میں لاتا ہے تو اس کو یہ صلاحیت اللہ، یہ مقام اللہ اس کو عطا کرتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ تو بات لفظ رحمان کے متعلق کرنی ہے۔ لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں میں سے ہے کہ جو صفاتی نام ہو کر اللہ کے ذاتی نام کی طرح ہے۔ لفظ رحمان میں جو صفت رحمت ہے یہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں رحیم ہے، رؤوف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں رحمان نہیں ہے۔ مادہ تو ایک ہی ہے، رحیم کا مادہ بھی راحہ میم ہے، رحمت، اور رحمان کا مادہ بھی راحہ میم ہے، لیکن صفت مبالغہ کا جو وزن فعلان کہے رحمان کا، یہ نام اللہ کے علاوہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح اور کئی نام، سبحان ہے، رزاق ہے وغیرہ۔ کسی بندے کا اگر نام ہو رحمان، عبد الرحمن، تو اس کا معنی ہے رحمان کا بندہ۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں رحمان صاحب ادھر آ جاؤ، یا رحمان نے یہ کہا، یہ بات غلط ہے۔ عبد الرحمن کہنا چاہیے، عبد الرزاق کہنا چاہیے، پورا نام لینا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی دکانوں یا اپنی فیکٹریوں کے سامنے بورڈ کے اوپر یوں لکھتے ہیں، رحمان برادرز، رزاق برادرز، اور آگے اس طرح اور نام۔ یہ سراسر غلط ہے اور شرک ہے، اور یہ وہ عیسائیوں والا شرک ہے جو میں جمعرات کے دن درس میں بتا چکا ہوں کہ عیسائی مشرک بنے جہالت کی وجہ سے، یہودی مشرک بنے باوجود پڑھے لکھے ہونے کے غلط تعویل کرنے سے۔ زیادہ علم بھی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کو لے گیا نا۔ اب بھی علم دنیا عروج پر ہے اس وقت بھی، تو وہ علم دنیا، علوم عصریہ عروج پر ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں میں شیطان غلط تعویلیں ڈالتا ہے، ہیلے ڈالتا ہے۔ زکوٰۃ سے یوں بچ جاؤ گے اور سود یوں تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، یہ ہیلے کر کے گمراہ ہوئے یہودی باوجود جاننے کے، اور غلط کاریوں کی طرف
شرک و بدعت کی طرف چلے گئے عیسائی لوگ جہالت کی وجہ سے۔ تو یہ جو نام ہے کہ جو رکھا جاتا ہے رحمان برادرس، رزاق اینڈ کو، اس طرح عجیب عجیب رقوں پر بھی ہر جگہ لکھے ہوتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رحمان برادرز آپ سمجھ گئے، رحمان کے بھائیوں کا کاروبار، تو اللہ کے بھائی کدھر ہیں؟ اللہ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ جہالت میں شرک ہو رہا ہے، اور شرک کسی حال میں گوارا نہیں ہے، خواہ جان بوجھ کر ہو خواہ جہالت میں ہو، شرک شرک ہے اور اس کا گناہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے، لفظ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ کسی انسان کے لیے لفظ رحمان بولنا جائز نہیں ہے۔ جب کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو پورا نام لینا چاہیے۔ لفظ رحمان میں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، علماء تحقیق نے عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے یہ دنیا میں عام ہے، ہر کسی پر وہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، روٹی دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ رب کہتے ہیں اس کو جو پرورش کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب میں صرف روٹی نہیں آتی، تمام ضروریات اس میں آ جاتی ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ جو پالنے والا رب ہے نا تمام جہانوں کو، یہ الرحمن ہے، یعنی دنیا میں سب کو دیتا ہے، کوئی اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ صفت عام ہے اللہ رب العزت کی، رحمان۔ اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت آخرت میں خاص ہے، صرف نیک بندوں پر اللہ مہربان ہوگا آخرت میں۔ دنیا پہ مہربان ہے سب کے لیے، ہاں ان پر زیادہ ہے جو اس کے بن گئے، لیکن دشمنوں پر بھی مہربان ہے، رزق، کھانا پینا، صحت، عمر وغیرہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ تو لفظ رحمان اللہ ہی کا نام ہے صفاتی، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اس کو بولنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، عجیب بات ہے، یہاں غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رحمان ہے، علم القرآن خلق الانسان، اللہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو تو پہلے پیدا کرنا ہے نا، پھر قرآن سکھانا ہے۔ یہاں برعکس بات ہے، کوئی خاص پوائنٹ اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں، کوئی خاص پیغام۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، وخلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا۔ قرآن کس کو سکھایا؟ ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا ہے، انسان کو تو بعد میں پیدا کر رہا ہے، یعنی ترتیب بدل دی۔ اس میں کوئی خاص بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصود تعلیم قرآن ہے، لہذا مقصود کو پہلے لایا اور تخلیق کو بعد میں لایا۔ تخلیق انسان کی مقصود ذاتی نہیں ہے، اپنا عابد بنانا انسان کو، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو انسان کی تخلیق کے مقصد کو پہلے بتایا کہ اس کو تعلیم قرآن کے لیے پیدا کیا ہے، یہ قرآن سیکھے، سکھائے، عمل کرے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائے، دنیا آخرت میں کامیابی اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے۔ تو مقصود کو پہلے بیان کیا کہ انسانیت کے پیدا کرنے کا مقصد صرف انسان کو پیدا کرنا نہیں، وہ ڈارون کا مسلک نہیں ہے کہ انسان بس جانوروں کی طرح آیا ہے اور جانوروں کی طرح پیدا ہوتا رہتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور پھر ان کو پڑھنے والے اسی طرح کا دماغ رکھ لیتے ہیں، دہریہ بن جاتے ہیں۔ اب تو سائنس نے یہ تحقیق کر دی کہ نہیں، وہ مذہب نہیں، ڈارون والا طریقہ نہیں ہے،
یہ کوئی اور بات ہے۔ تو ایسی تحقیق کو جلا کر چائے بنانی چاہیے کہ جو 10 سال پہلے اور تحقیق تھی اور اب اور تحقیق ہے سائنس کی، اس سے اس کے فسدان کے اوپر اور کیا دلیل چاہیے؟ سائنس کے غلط ہونے پر اس کے علاوہ اور کیا دلیل چاہیے کہ جو 5 سال پہلے اور بات کر رہے تھے اور اب اور بات کر رہے ہیں؟ قرآن صدیوں پہلے بھی وہی بات کر رہا تھا اور آج بھی قرآن وہی بات کر رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد وہ تعلیم قرآن ہے، عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تخلیق کو پھر بعد میں بیان کیا، خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ انسان جاندار ہے، جاندار اور چیزیں بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے، بس یہ اس میں فرق یہ ہے صرف کہ اس کو قوت گویائی سے نوازا، وہ جانور بولتے نہیں ہیں، کھاتے وہ بھی ہیں، آرام وہ بھی کرتے ہیں، پیتے وہ بھی ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ ان جانوروں میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ یہ اس کو قوت بیان عطا کیا ہے، بولنے کا ملکہ اور صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو شعور، اس کے شعور وہ بیدار ہیں، یہ علوم آسمانی کو سمجھ سکتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا، یہ سمجھتا بھی ہے بات کو، پھر سمجھا بھی سکتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان کو پیدا کیا، مقصد تخلیق کو بتایا اور اپنی صفت غالبہ کو بتایا کہ میری اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میری اور بھی بہت ساری صفات ہیں، لیکن جو صفت میری سب صفتوں پر غالب ہے اس کا یہاں تذکرہ کیا۔ یہی وجہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن، ہر چیز کے لیے عروس ہے، دلہن ہے، قرآن کی دلہن وہ سورہ رحمان ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب کو فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی اور مکمل سورت کی تلاوت جب ختم کی تو آپ نے فرمایا کہ تم سے تو آج جنات ہی جیت گئے ہیں، ایسے گیلی کی گیلی لکڑی کی طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ میں جب وقف کرتا تھا اور یہ کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ایک کو جھٹلاؤ گے تو ادھر دوسری کو کیا کرو گے؟ آپ کی تو اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، انسان خود سوچ لے، اس کی اپنی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ جان ہی اس کی اپنی نہیں ہے، تو کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ تو دوسری نعمت تو پھر اسی ذات کی ہے۔ تو جب میں یہ پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن آگے سے کیا کہتے تھے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے رب العالمین آپ کی کسی نعمت کی تکذیب کرنے والے ہم نہیں ہیں، آپ کی ہر نعمت پر ہم شکر بجا لانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج تو جنات ہی تم سے جیت گئے۔ میں جب وقف کرتا ہوں جنات یہ جملہ پڑھتے ہیں لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو میں بات کر رہا ہوں سورت کے ابتدائی آیتوں میں اپنی اس صفت کا تذکرہ کیا جو تمام صفت پر غالب ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے جب نبی فرما رہے ہوں اور ساتھ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔
کہ رحمتی وسعت علی غضبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ تو یہاں بھی سورہ رحمان کو شروع کیا الرحمن سے، اس صفت کو لایا جو صفت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر غالب ہے۔ پھر آگے انسان کی تخلیق بتایا، وجہ تخلیق کو بتایا کہ کیوں پیدا کیا انسان کو، تعلیم قرآن کے لیے، بیان کے لیے، عبادت کے لیے۔ آگے پھر اس مخلوق کا ذکر کیا جو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، فرمایا الشمس والقمر بحسبان، جیسے ان کو ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے، سورج کو اور چاند کو جیسے ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے یہ اس پر کامزن ہیں، اور اگر یہ رتی برابر بھی اپنے اس ٹائم ٹیبل سے منحرف ہو جائیں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ ہوں گے ایک دن، لیکن اس دن ان کو حکم ہی یہی ہوگا، اذا الشمس کورت، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بھی گرنے لگ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ بھی اڑنے لگ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سمندر آگ بن جائے گا، یہ ہوگا ایک دن، لیکن اسی کے حکم سے ہوگا۔ تو الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند اپنے کام پر مصروف ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور سورہ یاسین میں کیا فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، یہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، یہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، یہ صدر اور وزیر اعظم کی طرح آپس میں رقیب نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور آگے کیا کہا، کل فی فلک یسبحون، ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے راستوں میں تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ دوسرا ترجمہ، ہر کوئی اپنے کام میں بھی لگا ہوا ہے، اس کی حمد و ثنا اور تسبیح بھی کرتا جا رہا ہے، یعنی سورج چل رہا ہے، یہ چلنا بھی اس کی تسبیح ہے، چاند بھی چل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، یہ اس کی تسبیح ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، یہ سارے حساب کے لیے ہیں، گنتی کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ چاند چھوٹا کیوں ہوتا ہے، بڑا کیوں ہوتا ہے، ایک ہی طرح کیوں نہیں رہتا؟ یسألونک عن الأہلہ، دوسرے بارے میں یہ پوچھتے ہیں آپ سے یہ ہلال کے بارے میں کہ پہلے چھوٹا پھر بدر بنا پھر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی آپ فرما دیجئے یہ مہینہ بنایا ہے یوں تاکہ تمہارے لیے اوقات ہوں، اس میں کہ ایک مہینہ ہو گیا اب دوسرا مہینہ ہو گیا، یہ اس لیے ہے۔ سوال حقیقت پر مبنی تھا، سوال حقیقت کے پوچھنے کے بارے میں تھا کہ یہ کیسے چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے تمہاری کیا غرض ہے کہ کیسے چھوٹا ہوتا ہے اور کیسے بڑا ہوتا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے یہ پوچھو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تمہاری عبادت کے اوقات، حج کے اوقات، رمضان کے اوقات، دیگر اوقات اس کے چھوٹا بڑا ہونے مہینے کے ساتھ متعلق ہے۔ تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، یہ گنتی کے لیے ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، یہ درخت اور یہ کائنات ساری اس کی مطیع ہے، فرما بردار ہے اس کی، یہ سجدے میں ہیں سب، اور ہر کسی کا سجدہ اپنا اپنا ہے۔ جیسے اللہ نے اس کو حیات قضائیہ عطا کی، وہ اس اپنی حیات میں سجدے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، بلا وجہ کسی درخت کی شاخ کو نہ توڑو،
وہ درخت اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو گویا کہ میت بنا دیا۔ وہ کھجوروں کی شاخ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قبر کے اوپر رکھی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی، ذکر کرتی رہے گی، قبر والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا اس کی ذکر کا۔ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب سارے لوگ کھجور کی شاخیں توڑ توڑ کر قبروں پر رکھنا شروع کر دیں۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ قبرستان میں اگر درخت ہوں اور وہ کسی لحاظ سے رکاوٹ نقصان کا ان سے اندیشہ نہ ہو تو ان کو نہیں توڑنا چاہیے، نہیں کاٹنا چاہیے۔ وہ ہر چیز حمد و ثنا میں ہے تو وہ بھی حمد و ثنا کر رہے ہیں، فائدہ پہنچے گا۔ پنکھا ادھر چلتا ہے، فائدہ ادھر پہنچتا ہے، کوئی ذکر کرے گا پڑوسی کو فائدہ ہوگا نا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، جو بات اصل میں بتانا چاہتا ہوں محل موضوع کی مناسبت کے ساتھ، فرمایا کہ یہ درخت، یہ بیلیں، یہ پودے سب اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، انسان کے خادم، انسان کی خدمت کے لیے یہ درخت، یہ پودے، یہ سبزیاں، یہ ندی، یہ نالے، پہاڑ، یہ سورج، چاند، سب انسان کے خادم ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ہے کہ اس نے تمہارے نفع کی خاطر کائنات کی تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو یہ سجدہ کر رہے انسان، غور و فکر کر، یہ غیر مکلف ہیں، یہ درخت، یہ پودے، یہ پہاڑ، ندی، نالے، یہ غیر مکلف ہو کر اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور تو مکلف ہو کر اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں بنا۔ یہ غیر مکلف ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرنے والے ہیں، تو مکلف ہو کر قبروں کے سامنے، درختوں کے سامنے جھکنے والا ہے۔ یہ کیسے انصاف کی بات ہے کہ جو کائنات انسان تیری خادم ہے وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اور تجھے اللہ نے مخدوم بنایا، اشرف المخلوق بنایا، سب نعمتیں تیرے لیے ہیں، تمام نعمتوں کی بارشیں تیرے اوپر ہو رہی ہیں، اور تو اللہ کا ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ وہ سوچنے کی بات ہے دوستو، یہ مرغیاں کس مزار کے اوپر جا کر دیوا بالتی ہیں تو پھر ان کو چوزے ملتے ہیں؟ یہ بکریاں کس مزار پر جھنڈے جا کے دیتی ہیں اور دیگ دیتی ہیں؟ یہ اونٹنیاں کس مزار پر جا کر عرس میں حاضری دیتی ہیں؟ یہ گائے کس پیر کے سامنے نذرانہ پیش کرتی ہیں؟ یہ کائنات کے، صحراؤں کے، جنگلات کے پرندے اور جانور اور درندے کس مزار کے اوپر جا کر جھکتے ہیں؟ یہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو پھر اولاد کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، صحت کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ کبھی دیکھا ہے ہرنی کو اس کی آنکھوں میں سرما کس نے لگایا؟ وہ تو جنگلوں میں بے ڈھنگم قسم کے وہ جھاڑیوں میں رہنے والی ہے، صاف ستھری کتنی ہوتی ہے، اور گھروں میں جو بکری پالی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنی مینگنیوں سے ہی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا میں ہیں، اور کسی مزار کے اوپر انہوں نے دیوا نہیں جلایا، چڑھاوا نہیں دیا جانوروں نے، اور اللہ ان کو نواز رہا ہے اولاد سے۔ یہ سب تمہارے خادم ہیں۔ جو خادم ہیں نا ہمارے، وہ موحد ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ یہ جو مخدوم ہے یہ نمک حرام بن گیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکی زندگی میں سجدے میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان رحم کر، یا اللہ یا رحمان کامیاب کر۔ کسی مشرک نے یہ سنا تو چرچا کر دیا، یہ ایسا موحد ہے پیغمبر کہ ہمیں تو توحید کا درس دیتا ہے، خود اللہ کو بھی پکارتا ہے اور یمامہ والے رحمان کو بھی پکارتا ہے۔ کوئی رحمان نام یمامہ کا بندہ تھا، چرچا کر دیا مکہ میں۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی،
فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ اے نبی اعلان فرما دیجئے اللہ ہی رحمان ہے، رحمان ہی اللہ ہے۔ یمامہ تو بعد میں یمامہ والا رحمان بنا، تمہاری جہالت کے نتیجے میں تم نے اس کا نام رحمان رکھا۔ ذرا قرآن کی وہ آیت نبی تلاوت فرما دیجئے جو ملکہ بلقیس کی طرف اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ اللہ ہی رحمان ہے اور رحمان ہی اللہ ہے، یہ دونوں اس معبود کے نام ہیں۔ رحمان تو آج تم بتا رہے ہو یمامہ کا ایک شخص ہے، بتاؤ صدیاں پہلے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور اس میں یہ بات لکھی انہو من سلیمان، یہ خط اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے رحمان کا لفظ استعمال کیا، اور کس کو وہ پکار رہے تھے؟ کون رحمان تھا؟ وہ اللہ رب العزت رحمان۔ اور تم آج کہہ رہے ہو کہ یہ نبی یمامہ والے رحمان کو پکار رہا ہے، اس کو مدد کے لیے بلا رہا ہے اور ہمیں توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ اور بلیو ایریا والوں اگلی بات بھی بتاؤں، سلیمان علیہ السلام نے خط میں ایک ہی جملہ لکھا ہے، بادشاہ ہو تو ایسا ہو نا۔ میں کہتا ہوں وہ بادشاہ بالکل نہیں ہونا چاہیے جو ڈرپوک ہو، بزدل ہو نا، اس کو بادشاہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں ظن المؤمنین خیرہ، اچھا گمان رکھتا ہوں اپنے بادشاہوں سے یہ بہادر ہی ہوں گے۔ ایک جملہ لکھا ہے بادشاہ نے، ڈرو نہیں، خیال سے سنو، بات سمجھو۔ سلیمان علیہ السلام نے مشرکہ بادشاہ کو خط لکھا، کہا میں اللہ کا پیغمبر سلیمان ہوں، تعارف کرایا، اور اللہ کے نام سے ہمارا ہر کام ہوتا ہے، اللہ کے نام سے، پیغمبر کا ہر کام اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں پیغمبر کا کام کیسے اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ ابھی اس بات کو بتاؤں، اللہ کے نام سے شروع ہے یہ خط، اور خط کیا ہے؟ سننا خیال سے، اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ کبھی ہمارے اوپر حملہ کرنے کا خیال بھی نہ کرنا، یہ پہلا جملہ ہے۔ کبھی ہمارے خلاف حملہ کرنے کا خیال بھی نہ کرنا۔ ایمان بول رہا ہے نا، ایمان میں بڑی طاقت ہے، ایمان کو کوئی آلات جارحہ دبا نہیں سکتے، ایمان میں اتنی طاقت ہے۔ یہ تو ابھی ایٹم بم بنائے نا، میزائل بنائے، فلاں توپیں بنائی، کلاشن کوف بنائی، ہزار اور بنا لیں، یہ ایمان کو مٹانے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ ایمان ان سے مٹتا نہیں اور بڑھتا جاتا ہے۔ جعل حق وزحق الباطل، جس نے مٹنا ہے وہ مٹے گا، حق تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہو کر رہتا ہے۔ تو جملہ کیا لکھا سلیمان علیہ السلام نے خط میں؟ اللہ تعالی علیہ، ہمارے اوپر حملہ کرنے کا خیال بھی نہ کرنا، اور تمہاری نجات اس میں ہے، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، ہمارے سامنے فرما بردار ہو کر پیش ہو جاؤ، حاضر ہو جاؤ، ہمارے سامنے فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے، اور ہمارے خلاف حملہ کرنے کا خیال بھی نہ کرنا۔ یہ پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی مصلحت کی بات ہے؟ یہ گول مول بات ہے؟ یہ مصلحت والے جملے
ان جگہوں میں کام آتے ہیں۔ خیال سے سننا، یہ علمی بات بتا رہا ہوں۔ مصلحت شریعت میں ہے، صلح شریعت میں ہے، خیال کرنا شریعت میں ہے، لیکن ان امور میں جو مختلف فی ہوں، مختلف فی امور میں مصلحت کا پہلو اختیار کرنا کہ جھگڑا نہ ہو جائے، یہ پسند کیا گیا ہے۔ لیکن جو امور کے واضح ہیں وہ مختلف فی نہیں، وہ اصول شریعت ہیں۔ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب قرآن، یہ وہ اصول شریعت ہیں، ان کے بارے میں کوئی مصلحت نہیں کہ ہر کوئی دوستو آئے دن خاکے شائع کر کے ہمارے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، ہماری غیرت کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ مسلم سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کم بخت ابھی تک ہمارا جائزہ نہیں لے چکے۔ ہم کہاں غیرت رکھتے ہیں، ہم کہاں جذبہ ایمانی رکھتے ہیں، ہم کہاں جذبہ جہاد رکھتے ہیں، ہم کہاں جذبہ احوت اور حمیت رکھتے ہیں۔ ہم تو کب سے بے حس ہو چکے ہیں، یہ آج تک ہمیں آزمائش میں ہی مبتلا کر رہے ہیں۔ حکمرانوں، صرف کرسیوں پہ بیٹھ کر حکومت کرنا، یہ حکومت کا یہی کام نہیں ہوتا۔ اسلام کے شعائر کے خلاف کوئی دشمن اگر سر اٹھائے، اس سر کو تن سے جدا کر دینا، یہ بادشاہ مسلم کا کام ہوتا ہے۔ کیوں؟ دارالخلافہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مقتدر اشخاص کے بارے میں خاکے شائع کیے جائیں، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر مسلم کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری امت مسلمہ کے بادشاہوں پر ہے، فوج پر ہے، پولیس پر ہے۔ کیا ان کا یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ جو داڑھی والا گاڑیوں میں آ رہا ہے اس کو چیک کرو؟ اور بدبختو، اسلام کے شاعر کے جنازے تمہارے دارالخلافہ اسلام آباد میں اٹھائے جا رہے ہیں، اور تم چیک کرو مسجد کے مدرسوں کے طلباء کو، علماء کو اور داڑھی والے لوگوں کو، تمہاری غیرت ایمانی کو۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھنجھوڑتی نہیں ہے کہ تم میں سے خاکہ شائع کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کرو تو سب مسلم پاکستان کے ایسے بادشاہ کے ساتھ ہوں گے؟ تو میں سلیمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ خط لکھا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ خیال سے ہماری سلطنت کی طرف خیال سے کوئی بات سوچنا، حملے کی نیت سے نہ آنا، اور یہاں تو اپنی جگہوں میں اڈے دی جا رہے ہیں۔ دوستو، کب تک یہ سوچیں گے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی ہماری لین دین کوئی تار مل جائے، جڑ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اسلام چھوڑنا پڑے گا پھر جڑ جائے گی، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑے۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنوں کے ساتھ ہماری تار کیسے محبت کی، اخوت کی، دوستی کی جڑ سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی جب انہوں نے یہ واویلا کیا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے نبی، تلاوت بالکل دل میں بھی نہ ہو اور بالکل اونچی بھی نہ ہو، درمیان میں ہو، درمیان میں ہو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، لوگوں پر بات پہنچتی رہے، اپنے بھی مخالف ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں۔ اس میں تو رشتہ داری ہی یہی ہے، رشتہ داری یہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو بات مان رہے ہیں، یہی رشتہ دار ہیں۔ آخرت میں کون لوگ جمع ہوں گے؟ جو سارے نیک اور پرہیزگار ہوں گے نا، یہ الگ ہوں گے۔ بھلے اس کا کوئی بیٹا گناہگار ہے، وہ ان کی جماعت میں ہوگا، اس گروپ میں ہوگا، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ قوم، نسل، نسب آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی، اپنا عمل کام آئے گا، اور جس کا عمل صحیح ہوگا
ان کی جماعت الگ ہوگی۔ تو یہی فرمایا کہ اے نبی آپ کام کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، بس جس کے مقدر میں ہے وہ صحیح ہوتا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی مرحلوں سے گزرے نا، بڑھاپا آ گیا تو خیال آیا کہ اب جانے والا ہوں، دعا کیا کی؟ یہ دعا ہمارے لیے ہے۔ فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عمر کے بڑھاپے میں اللہ سے محو التجا ہے اور دعا کر رہا ہے رب قد آتیتنی من الملک، اے رب العالمین آپ نے مجھے بادشاہت ظاہری بھی عطا کی، مصر کی حکومت عطا کی، اور روحانی بادشاہت بھی عطا کی کہ نبوت سے سرفراز فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور نبوت اور حکومت کے علاوہ مجھے ایک خصوصی علم بھی آپ نے عطا کیا ہے، اور وہ خوابوں کی تعبیر کا علم۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمانوں کے بنانے والے داتا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے۔ میری ماں میرا دوست نہ بن سکی، میری پرورش سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی، میرے بھائی میرے دوست نہ بن سکے، وہ مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے، میرا باپ میرا دوست نہ بن سکا، میری حکومت کے زمانے میں فوت ہو گیا۔ توفنی مسلما انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے مولا تو ہی میرا دوست ہے، باقی تو یہ ساری دوستیاں ٹوٹ جانے والی ہے، تیری دوستی میرے رب نہیں ٹوٹے گی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرنا۔ اللہ کا نبی دعا مانگتا ہے او بھلویریا والو، نبی کا خاتمہ تو ایمان پر یقینی ہی یقینی ہے۔ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ مانگنا کیا ہے، توفنی مسلما، اے میرے رب میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں بھی اس جماعت کے ساتھ ملانا، آخرت میں بھی اس جماعت کے ساتھ ملانا جو تیری انعام یافتہ جماعت ہے۔ یہ تو اے نبی آپ بیان کرتے جائیں، رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، کوئی ہو رہا ہے ہوتا رہے، اس میں رشتہ داری اللہ کی دیکھنی ہے، اور جو اللہ کی بات مان رہے ہیں وہ رشتہ دار ہیں۔ علامہ جامی بھی اپنے وجد میں آ کر، علامہ رومی کیا کہتے ہیں؟ ترک نسب کن جامی، فرمایا دریرہ فلان ابنو فلان چیزیں نیس، بندہ عشق شدی، علامہ جامی کہہ رہے ہیں بندہ عشق شدی، ترک نسب کن جامی، کہ فلان دریرہ فلان ابنو فلان چیزیں نیس، اے جامی اللہ اللہ کرنے والا بن جا، یہی رشتہ داری کام آئے گی، اور کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کہ اس کے میزان پر رشتہ داریوں کو تولا نہیں جاتا، اللہ کے میزان پر تو اللہ اللہ کرنے والے کے ذکر و اذکار اور عبادت والی تعلیمات تو لی جاتی ہیں۔
بندہ عشق شدید ترک نسب کن جامید کہ دریرا فلان ابن فلان چیزیں نیست. اور اپنی زبان میں آؤ. اقبال کہتا ہے بتان رنگ و بو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. بتان رنگ و بو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تورانی رہے باقی نہ افغانی نہ ایرانی. بس مذہب اپنانے والا بن جاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی لگانے والا بن جا. تیری دل کی دھڑکنوں میں بھی اللہ اللہ بسے. تیری زبان پہ بھی نبی کے اوپر درود و سلام کے جملے نکلیں. اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی. اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی. شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے رالی. شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی. شان تیری ہر آن نئی ہے، شان تیری ہر آن نئی ہے. گاہ جلالی گاہ جمالی، گاہ جلالی گاہ جمالی. وہ بھی عجب خوش بخت ہے، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے دل میں تیری یاد بسا لی. وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے دل میں تیری یاد بسا لی. اب تو شغل میرا بس اب تو الہی. شغل میرا بس اب تو الہی. شام و سحر ہو اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ. اونچا پڑھو، پولیس نہیں پکڑے گی آپ کو، پکڑے گی تو مجھے پکڑے گی. شغل میرا ہو، شغل میرا بس اب تو الہی. شام و سحر ہو اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ. چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے 8 پہر ہو اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. دشمنوں کی دشمنی سے قرآن کی آواز ہے نبی بند نہیں ہونی چاہیے، یہ جاری رہے. خواہ اپنے بھی مخالفت کرنے والے بن جائیں، کرتے رہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے. قل الحمدللہ الذی. اگلی ایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچے آتے تھے نا، آپ تو بڑے شفیق ہیں، رحمت للعالمین ہیں نا، تو جب آپ کے قریب 5-7 سال والے بچے آتے تھے، آپ ان سے پوچھتے بیٹے نام کیا ہے، ابو کا نام کیا ہے، پہلا کلمہ کیا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے. اور ان بچوں کو آتا تھا، اس وقت کے بچوں کو یہ جملے آتے تھے. اب میں بچوں کی کیا بات کروں، بوڑھوں سے سنوں. بوڑھوں کو بھی ایمان کا نہیں پتا اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ سیکھنا ہے. انگریزی لازمی ہے کہ روٹی انگریزی سے ملتی ہے، انگریزی سے غلامی بھی ملتی ہے، انگریزی سے غیرت کو بیچنا بھی ملتا ہے، انگریزی سے ایمان کے سودے کرنے بھی ملتے ہیں. انگریزی کو مخدوم مت سمجھو، انگریزی کو خادم سمجھو. ضرورت کے وقت استعمال کرو. مخدوم ہماری عربی زبان ہے، مخدوم قرآن ہے، مخدوم حدیث ہے، مخدوم اللہ اور اللہ کا رسول ہے. جب یہ باتیں سنتے تھے پھر آپ اگلی ایت یاد کرواتے تھے، فرماتے تھے بیٹے پڑھو، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا.
یہ بچوں کو آپ سکھاتے تھے. پڑھو بیٹے. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. قل الحمد للہ الذی، اے بیٹے پڑھو سب تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے ہیں. لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ سب کو مدد کرنے والا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اسی کی بڑائی بیان کیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون آئی صحابیہ، عرض کرنے لگی حضرت بہت پریشان ہوں ہر لحاظ سے. آپ نے وظیفہ بتایا. یہ خاص وظیفہ ہے، نہ بتا دوں؟ ایک تو پیر فقیر سے بندہ کوئی وظیفہ پوچھتا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے اور پڑھنا چاہیے. تو سب سے اونچے انسان کا وظیفہ بتا رہا ہوں، پھر آپ وعدہ کرو نا آپ لوگ پڑھو گے. سب بیماریوں کا حل اللہ نے نبی کے فرمانوں میں رکھ دیا ہے. سب بیماریوں کا حل، کوئی تلاش تو کرے. تو کیا فرمایا؟ یوں پڑھا کرو، اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا. اللہ میرا اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہیں بناتی. اللہ توحید سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اسما بنت عمیس کہتی ہیں کہ حضور کتنا پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھتے رہنا ہے، یہ زندگی کا وظیفہ ہے. اور پھر صحابیات کو یہ فرمایا کرتی تھی کہ چند دنوں میں میرے مسائل سارے حل ہونے شروع ہو گئے. ایک دفعہ ایک جگہ سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ایک صحابی راستے میں خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کیا اللہ کے رسول بہت پریشان ہوں، کوئی آپ میرے لیے دعا فرما دیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ دوسرا وظیفہ بتا رہا ہوں. فرمایا یہ پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ایک تو آیت یہی ہے اور اس کے شروع میں ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت. چند دنوں بعد یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حاضر خدمت ہوا، شکرانے کے طور پر کہنے لگا اللہ کے رسول تمام مسائل حل ہو گئے. دوستو ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے ماننے میں ہے. میری دعا ہے اور آپ بھی مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے بند دروازوں کو کھول دے اور ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.